السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جھوک ٹی وی وسیب دی آواز۔ جھوک ٹی وی کا وعدہ ہے ہر خبر سب سے پہلے آپ تک۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ اور وہ بیچارہ کمانے کے لیے آیا اپنی دیہڑی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنا آ جاتی ہے ٹیم اور اس دکاندار کو اٹھا کے جناب وہ 10,000 پر جرمانہ بند کر دیتے ہیں، جیل کر دیتے ہیں، جس کے بعد جرمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تو گھر روٹی آج کا جو دور چل رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان یہ بڑا مشکل ہے۔ اور وہ جو تاجر کام کر رہا ہے یار، اور وہ بیچارہ کمانے کے لیے آیا اپنی دیہڑی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنا آ جاتی ہے ٹیم اور اس دکاندار کو اٹھا کے جناب وہ 10,000 پر جرمانہ بند کر دیتے ہیں، جیل کر دیتے ہیں، جس کے بعد جرمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تو گھر روٹی آج کا جو دور چل رہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان یہ بڑا مشکل ہے۔ اور وہ جو تاجر کام کر رہا ہے یار، خدا کا خوف کرو، عقل کے ناخون لو۔ آج کس حالات میں تاجر کس حالات میں مزدوری کر رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر تلواریں لٹکا دیتے ہو۔ ابھی شیخ صدر صاحب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن میں بہت کچھ بتاؤں گا کہ آپ کے گھر کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی۔ اسی چیمبر میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہا تھا کہ 3.5 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ ابھی یہیں پر میں بیٹھ کے گیا تھا، ابھی 25 کروڑ اسی جون میں 25 کروڑ گورنمنٹ کا فنڈ گیلانی دور کا وہ پڑا ہوا تھا یار، وہ لوٹا جا رہا ہے۔ کہاں ہے کمشنر صاحب، کہاں ہے ڈی سی صاحب؟ اور ڈی سی صاحب اے سی صاحب کو کہو وہاں انکوائری کرائے، آپ انکوائری کراؤ۔ وہ کس کا پیسہ تھا؟ ان تاجروں کا تھا، جنہوں نے ٹیکس دیا تھا، جن کو آپ چور بنا رہے ہو، جن کو آپ لٹیرے بنا رہے ہو، جن کو آپ بند کر رہے ہو۔ یار آپ کے گھر کے اندر کمشنر صاحب، آپ کے گھر کے اندر 25 کروڑ اسی جون کو نکلا ہے۔ پروفیشنل ہائی وے نے ووچر جیلی بنائے ہیں یار، آپ ان کو تو نہیں پکڑتے۔ ڈی سی صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کون سی انکوائری کرائی ہے اسی 25 کروڑ کے معاملے میں؟ میں کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس 25 کروڑ جو میرے تاجروں کا ٹیکس تھا، وہ ہم دیتے ہیں ٹیکس، وہ یار جو جن کو تم بند کر رہے ہو وہ انہوں کا پیسہ تھا 25 کروڑ، ہمیں پہلے وہ تو حساب دو۔ آپ نے اس 25 کروڑ کی انکوائری کرائی ہے؟ محکمہ نے انکوائری کرائی ہے؟ آپ نے ڈی سی صاحب محکمہ نے انکوائری کرائی ہے؟ آپ کو میں نے 2 سال پہلے اسی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہا گا کہ جناب 3.5 کروڑ کی، اور میرے صحافی بھائی بھی مذاق اڑاتے تھے۔ آج 25 کروڑ برآمد ہو چکا ہے، 10 کروڑ اب وہاں موجیں لگ رہی ہیں۔ صحافی بھائی بیچارے وہ چھاپ کے مر جاتے ہیں۔ اب جب اتنا بڑا کیس آیا ہے، انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ نیب لگے، 3 FIR دی ہیں، اور یار اے جی آفس والے دھندراتے پھر رہے ہیں۔ 2 بندے گرفتار انہوں نے کیے ہیں، کروڑوں روپے کے نیچے سے اوپر تک ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے میری موت والا گزارش ہے کہ یار ہمیں نہ چھیڑو، پہلے اپنا گھر صاف کرو۔ وہاں جہاں پر آپ بیٹھے ہو، آپ چیمبر میں بیٹھے ہو، آپ کرسی پہ بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ کہ آپ وہاں پر جو آپ کے اہلکار پر اے جی آفس کے اہلکار کروڑوں روپے کی جیلی چیک دے رہے ہیں یار، پروفیشنل ہائی وے کروڑوں روپے کے ووچر بنا رہا ہے یار، ان کے پیچھے آپ اے سی کو بھیجو یار، گرفتار کرو۔ ہمیں بتاؤ کہ آج تک آپ نے کتنی گرفتاریاں محکمانہ کارروائی کرائی ہے ان کے خلاف؟ تو یار اب تاجر، ایک مزدور، ایک دیہڑی والا، جو ایک دکاندار کو کتنے روپے بچتے ہوں گے؟ آپ سارے دوست بیٹھے ہیں، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے میڈیا پر۔ میں وارن کرتا ہوں اے سی صاحب، اگر آپ نے تاجروں کو چھیڑا تو پھر پورے ملتان میں نہیں، پورے جنوبی پنجاب میں دم اندر ہوگا۔ ہم نہیں گرفتار کرنے دیں گے تاجروں کو۔ یہ لاوارث نہیں ہے، یہ لاوارث نہیں ہے، یہ روزگار میرے نبی کی سنت کا یہ کما کے کھا رہے ہیں۔ جو کرپشن کر رہے ہیں آپ ان کو گرفتار نہیں کرتے، اور جو تاجر بیچارے مزدوری کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہو۔ اگر آپ نے کمشنر صاحب، اگر آپ نے ڈی سی صاحب، اگر آپ نے چیف منسٹر صاحب، اگر آپ نے اے سی صاحب کو نہ سمجھایا کہ یار جو نبی کی سنت میں صبح کے نکلتے ہیں بیچارے، شام کو جاتے ہیں، اور وہاں ان کے گھر مارکیٹ ہوتا ہے،
کیا ہوا جی اے سی صاحب جرمانہ کر گئے ہیں کس چیز میں؟ یا ریٹ لسٹ تو تم دیتے ہو ہمیں، وہ ریٹ لسٹ تو ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. ریٹ لسٹ جب نہ ہو تو تب اٹھاتے ہو، ریٹ لسٹ میں بیچے تب اٹھاتے ہو. ہمیں بتائیں کہ یہ غریب تاجر یہ جب گھر میں جاتا ہوگا یار کہ کتنے کما کے لائے ہو، تو وہ پتا ہوگا جناب میں تو صبح کا پکڑا تھا شام کو آئے ہوں، کیا حال ہوگا. تو میری متبادہ گزارش ہے اپنے صحافی بھائیوں سے کہ خدا کے لیے یہ ریٹ لسٹ کے مطابق اگر نجائز کام کریں، ریٹ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اگر اس کے مطابق اگر یہ نہیں چلتے تو آپ حساب پکڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یار جو ریٹ گورنمنٹ دے رہی ہے آپ اس کے مطابق پکڑتے ہو. خدا کا خوف کرو. کرپشن آپ کے گھر میں ہو رہی ہے. ابھی تک آپ نے وہاں 2 بندے دیے ہیں جی آفس میں، خزانے پہ جو صاحب بیٹھے ہیں جو ہمارا پیسہ ہے وہاں تو کچھ نہیں کر رہے. تو میں آخر میں سجاد صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب شیخ شفیق صاحب یہ دوست بتائیں گے. میری اتنی ہے کہ اے سی صاحب اگر آج کے بعد میں اپنے صحافی بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اگر آج کے بعد ناجائز جرمانے ناجائز اگر تنگ کیا لسٹ ہو اگر وہاں پر لسٹ ہے 200 روپے 250 روپے تو ہم لے رہے ہیں 300 روپے جرمانہ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ریٹ لسٹ کے مطابق سپلائی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں تنگ نہ کرو. ہم گیس بجلی آٹے سے یار بڑے تنگ ہیں. اگر ہمیں آپ نے تنگ کیا تو کچہری چوک پر نہیں پورے جنوبی پنجاب پہلے کچہری چوک بند کریں گے، اس کے بعد پورے جنوبی پنجاب میں دم مست لنگر ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں. آج بھی ہمارا ابھی اس ٹائم بھی ایک دکاندار کو اے سی صاحب اٹھا کے گئے ہیں، 10,000 کا اسے فائن بھی کیا ہے، حوالات میں بھی دی ہے. اس کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینکا جا رہا ہے اپنے اکاؤنٹ سے. کیا ہم لوگ جو تاجر ہیں جو ہمارے دکاندار صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہے ہیں کیا وہ منشیات بیچ رہے ہیں؟ ان کی تصویریں حوالات میں بنا کے یہ ایسے انہیں بدنام کر رہے ہیں. اور ریٹ لسٹ کا جو اگر ہم ریٹ لسٹ سے اوپر سیل کریں اس پہ بے شک یہ چلان کریں. ہم تو ریٹ لسٹ کے مطابق ان کے سیل کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق ہم سیل کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے یہ گرفتاریاں یہ جرمانے اگر انہوں نے نہیں روکے گئے تو انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے اور اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. پھر بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے انتظامیہ کے خلاف پریس کانفرنس کی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. یہ بتا دیں صرف میں آج کی بات ہی کروں گا. آج سرکاری سطح پہ ریٹ ہے 326 روپے اور تقریباً ہر دکانوں پہ ریٹ اویزہ بھی ہے، جبکہ آپ دکانداروں نے 300 310 کے بورڈ اویزہ کیے ہوئے ہیں. جبکہ آپ کے جو اسکیل ہیں اسکیل کے اوپر آپ نے ایسے ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں 380 390 یہ فکس کیے ہوئے ہیں. میرے پاس فوٹو موجود ہے آج کی، میں کور کر کے آ رہا ہوں. تو آیا کہ اس کے خلاف انتظامی ایکشن لے کے اور کیا کریں گے؟ ہم بالکل ہم نظر آئیں گے آپ اس طرح سیٹ کیے ہوئے ہیں، صرف پرائز نظر آتے ہیں موٹی رکھی جی 620 روپے کی، انہوں نے کہا جی دے دیں. جب یہ آپ اس اسکیل کے اوپر جو ریٹ ہے 390 380 فکس کیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی چند ایک دکاندار ایسے ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں، ہم 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے. ہم ان کی مذمت ان کی ہم کریں گے. ہم کہتے ہیں کارروائی ہو ان کے خلاف. جو یہ حرکت کر رہا ہے ہم خود جا کے یہ آپ کے ساتھ جا کے ان کا یہ کام ختم کروائیں گے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی دکاندار یہ نہیں اب دریا میں مچھلی ہوتی ہے کچھ دندے بھی ہوتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں. اگر وہ ریٹ لسٹ کے بغیر پکڑیں گے ہم ساتھ ہیں. 100 میں سے 90% یہی کام ہے. نہیں اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. یونین ہے یہ جنوبی پنجاب کی ہے یا صرف ملتان کی ہے؟ میں قومی تاجر جی ملتان کی یونین جی ملتان کی یونین ہے. ابھی بھی آپ یہاں سے پریس کانفرنس سے فارغ ہو کے آپ بخاری کالونی نویں شہر میں آپ وزٹ کریں اور وہاں آپ ریٹ پتہ کریں. یہ نہیں کہ آپ عہدیدار بن کے جائیں، عام شہری بن کے جائیں تو آپ کو ریٹ کا پتہ لگ جائے گا.
اور یہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ نواں شہر میں ہے، پورے ملتان میں یہ پوزیشن ہے۔ عقیل صاحب پتہ کیا بات ہے چوہدری صاحب معذرت کے ساتھ ہم نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک ایسا علمدار ہیں غلط نہیں کہتے، لیکن پتہ کیا بات ہے اور اس کی نشاندہی ہم جب ریڈ لسٹ نکالتے ہیں ہم نے کہا ہوا ہے صدر نے جنرل اپنے چیئرمین نے سارے یونین نے کہ اگر کسی بندے نے خلاف ورزی کی تو میں پریس کانفرنس میں ہم اسی کر رہے ہیں کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں، اور بلکہ صحافی بھائیوں کو تو میں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے 2 سال پہلے، یار آپ ذرا کمشنر صاحب سے تو پوچھیں، ڈی سی صاحب سے بھی پوچھیں کہ کوئی کروڑوں روپے کی یار ہمارے یہ تاجروں نے ٹیکس دیا تھا یار وہ لوٹے جا رہے ہیں، آپ یہ کون سی محکمانہ کارروائی کرائی ہے، اور 10 کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے جہاں سے ڈپٹی فنانس اپنا فنانس سیکٹری کا اس کا جو ہے نا یہ دیکھ لیں کہ جنہیں 8 کروڑ جمع کرا کے گیا وہ، اور وہاں پر جو اب سیل لگی ہوئی ہے، جب یہ 2 دن انہوں نے تشدد کیا ہے تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا مہربانی کریں کمشنر صاحب سے ان سے اینٹی کرپشن میں کہ یار کتنے روپے کی ریکوری ہو رہی ہے اور کن سے ہو رہی ہے اور کن کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور جو آپ نے آج آپ کے بندے پڑھے آپ نے رابطہ کیا انتظامیہ سے؟ ہماری بارہا آپ سے ہماری انتظامیہ آپ لوگ ہیں، حقیقت بات کروں کہ آپ کو پہلے ہمارا بتانا تھا۔ صدیق بھائی آپ کی ایک یونین ہے، اگر آپ کے کسی بھی نمائندے کا ملے ہیں سر ملے ہیں، بارہا اس حساب سے ہماری بارہا بہت میٹنگ ہوئی ہے، بکلا دوست بھی ساتھ گئے کہ لیکن وہ اپنے اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں بلا جواز، نہ ان کا کوئی موقف۔ ہم ریٹ لسٹ پہ جب ریٹ دے رہے ہیں اگر اس سے کوئی ابو بیچتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کارروائی کریں، ہم نہیں انہیں روکتے، لیکن جو ریٹ لسٹ پہ بیچ رہے ہیں ان کو اٹھانا 10-10 ہزار کا جرمانہ کرنا، پھر حوالات میں دینا، پھر اس کی تصویریں بنا کے اپنے آئی ڈی سے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا، یہ تاجر ہے سارے اپنی محنت اور کر جو رہے ہیں۔ آپ کی بات ہے نا 380 روپے 370 روپے ہماری کھلی اجازت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنے ریٹ لسٹ کے ساتھ ہیں۔ ایک منٹ بھائی ایک منٹ بات کریں۔ اچھا صحافی صاحب عقیل صاحب ذرا ان کی بھی سنیں۔ صرف ایک منٹ انہوں نے مارکس نہ لگائے ہوئے ہاں بالکل صرف ریٹ کے جتنے استفادے دیے گئے ہیں انہوں نے صرف ریٹ پہ دیے۔ اچھا ریٹ پہ یہ ریٹ بات جی سنیں، سنیں آپ کا یہ سوال ہے کہ دکاندار 380 فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے حقائق دیکھیں کہ وہ کیوں فروخت کر رہے ہیں۔ آیا کہ جو آپ کی ریٹ لسٹ ہے گورنمنٹ ایشو کر رہی ہے اس میں دکاندار کا منافع گورنمنٹ نے ایڈ کیا ہے؟ بتائیں۔ آپ کی جو ریٹ لسٹ سیکٹری انڈسٹری ایشو کر رہی ہے 1 روپے اس کی کاسٹ ہے، وہ آپ بیچ رہے ہیں 10 روپے میں، 9 روپے کا منافع کما رہے ہیں۔ دکاندار کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھر گوشت پڑ رہا ہے 350 روپے کلو، آپ اس کو پیچھے 320 اور ہم تو روپے کلو، پھر بھی بتائیں یہ کیا اسی ہو ریٹ پہ سکتا ہے؟ بیچ رہے ہیں جو ریٹ اگر لسٹ کوئی ہے اس صحافی پہ بھائی ہی ہے دے رہے ہیں۔ اس کی جو تنخواہ ہے ایک مثال میں 1,00,000 روپیہ ہے، اس کو کہا جائے آپ 1,00,000 روپیہ جیب سے دیں اور پوری ایمانداری سے ڈیوٹی کریں، کوئی کرے گا ڈیوٹی؟ بتائیں۔ یہ ریٹ کا جو گیپ آ رہا ہے وہ آپ کی جو گورنمنٹ کی انتظامیہ کی ریٹ لسٹ ہے اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ جنوبی پنجاب کے جو ہمارے مرغی کے دکاندار ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ لاہور کا ریٹ بالکل ٹھیک ہے، فیصل آباد کا ٹھیک ہے، چکوال کا ریٹ ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب کے ساتھ ہی کیوں زیادتی کی جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سب لوگوں سے۔ آدھے تو حکومت نے بےایمان بنا دیا ہے۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، آپ سے سوال کرنا نہیں جی کریں سوال، ہم تو آپ سے جواب دیں گے۔ بات یہ ہے جب آپ کو ایک چیز غارے نہیں آتی تو پھر آپ کس چیز کے مذاکرات ان کے ساتھ کامیاب کر کے آتے ہیں کہ ہم اسی ریٹ پہ بیچتے ہیں جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہماری ان سے میٹنگ ہماری یار ایک منٹ غارے نہیں آ رہا، گورنمنٹ کا ریٹ فرض ہماری آپ اس سے 10 20 30 کا کام کیوں بورڈ اویزا کرتے ہیں؟ ہماری بارہا ان سے یار ایک منٹ یار کیا ہو گیا، ایک منٹ کیا ہو گیا، چلو ہماری یہ بارہا ان سے میٹنگز ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ان نے یہ بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اس میں نقصان ہے، اور پھر بھی ہم نے انہیں یہ بات کی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے جو ریٹ لسٹ آئے گی ہم اس کے پابند ہیں، ہم اسی پہ ہی ریٹ بیچیں گے۔ اگر اس ریٹ سے اوپر کوئی بھی بیچتا ہے وہ اس پہ کارروائی کریں، ہم اس کا بالکل بھی یعنی کہ ان کو نہیں وہ کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ وہ کیوں زیادہ بیچ رہے ہیں،
ہماری اس بارے میں بھی ان سے میٹنگ چل رہی ہیں، اس کے باوجود یہ گرفتاریاں اور سب کچھ یہ جو تاجروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ ایک تو ہم ریٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں، اور بلا وجہ آج جو دکاندار اٹھایا گیا ہے ہمارا، وہ صبح آیا ہے، دکان کھولی ہے، اے سی صاحب پہنچے ہیں، انہوں نے کہا جی ریٹ لسٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی ریٹ لسٹ والا آیا نہیں. انہوں نے ریٹ پوچھا ہے، انہوں نے ریٹ لسٹ والا ریٹ بتایا، اس کے باوجود انہوں نے 10,000 کا اسے فائن کر دیا. 10,000 کا اس نے فائن دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ڈالا بلایا، اسے اٹھا کے حوالات میں دے دیا ہے، پھر اس کی تصویریں بنا کے اپنے آئی ڈی سے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہ جو تاجروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، جو منافع خوری کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے انہیں کہ ان کو چھوڑے، بالکل وہ ان پہ کارروائی کرے، لیکن جو صحیح اپنا حلال رزق کما رہے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، کم از کم انہیں تو یہ اٹھا کے، ہر ایک تاجر کی عزت ہے، ہر وہ محنت کر رہے ہیں اپنی، اس کو اٹھا کے حوالات میں دینا، اس کی تصویریں افیزا کرنا، یہ کون سی ان کی وہ ہے؟ آگے کا لائے عمل ہمارا یہ ہے کہ 2 دن ہے انتظامیہ بیٹھے، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں سنے، اس پہ وہ عمل درآمد کروائے. ہم ان سے مطالبات کی، جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہم سے بیٹھ کے کریں. اگر وہ نہیں آتے، اس پہ گرفتاریاں نہیں بند کرتے، یہ بدنام کرنے پہ نہیں وہ باز آتے، تو ہم انشاءاللہ پھر اگلا لائے عمل احتجاج کا کریں گے. کچہری چوک ہم بند کریں گے، اور اس کی ذمہ دار پھر انتظامیہ خود ہوگی. بہت شکریہ.